اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ کیا تھا، کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے بعد میں امام خمینی اور ان کے درمیان اختلافات ہوئے، اور اس اختلاف کے نتیجے میں بہت بدمزگی بھی ہوئی۔ اور دیکھیں یہ وہ انقلاب ہے جس کے اندر صرف شریعت مدار، منتظری اور یہ نہیں، بے شمار بہت سارے علماء، مراجی، مجتہدین، بڑے بڑے اہل علم، ان سب کو تحقیق بھی کیا گیا، ان سب کو نظر بند کیا گیا، بہت سارے لوگوں کو انقلاب کے وقت قتل کیا گیا، اور جس بے دردی کے ساتھ اور جس طرح سے عدالتی پروسیس سے گزارے بغیر ان لوگوں کو قتل کیا جاتا تو اس کی پوری تاریخ موجود ہے۔ ان مراجی کو جو بہت طاقتور تھے یا جن کے ماننے والے اس وقت ایران وغیرہ میں تھے، تو ان کو اس طرح سے قتل تو نہیں کیا، لیکن بہرحال ان کی زندگی تنگ کی گئی، ان کو نظر بند رکھا گیا۔ اب امام خمینی صاحب اور آیت اللہ شریعت مدار میں جو اختلاف تھا وہ میں دو جگہوں سے پیش کروں گا، باقی تمام انقلاب سے متعلقہ کتابوں میں ہے۔ ایک ہے ارشاد احمد حقانی صاحب کی کتاب، اور اس کا عنوان ہے انقلاب ایران ایک مطالعہ۔ اس کے صفحہ نمبر 128 پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ بنیادی اختلاف یا بنیادی دونوں کے درمیان وہ مسئلہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یعنی ایک تو آیت اللہ طالقانی اور اس طرح کے لوگ بھی تھے، اور دوسرے یہ وہاں پر بتا رہے کہ وہاں پر انقلاب لانے والے جو طبقات تھے ان کے اندر جو فکری اختلافات ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھے۔ اولاً آیت اللہ طالقانی کی طرز فکر کے لوگ جو اختلاف رائے کی آزادی برداشت کرنے والے اور دائیں بازو اور لبرل عناصر کو کام کرنے کا موقع دینے کے حامی تھے۔ ثانیاً یعنی دوسرا طبقہ آیت اللہ شریعت مداری اور ان کے ہمنوا اور پیروکار جو علماء کی براہ راست حکومت و اقتدار میں شرکت کے حامی نہ تھے۔ ثالثاً وہ لوگ جو مغربی لبرلزم یا مارکسی رجحانات کا ہلکا تذکرہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، اور اختلاف رائے کو سختی سے کچل دینے کے قائل تھے۔ رابعاً خود امام خمینی جنہیں شروع میں تینوں مذکورہ عناصر اپنا اپنا ہم خیال سمجھتے تھے۔ اچھا، اب یہاں پر جو آیت اللہ شریعت مداری صاحب ہے ان کا نقطہ نظر یا ان کا تو یہ کہنا تھا کہ بھائی جو ہمارا علماء کا جو کام ہے یا علماء نے جو ان کی ذمہ داری وہ کیا ہے، ان کو حکومت اور یہ سب چیزیں نہیں سنبھالنی چاہیے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اب اس کے اوپر خود امام خمینی کا بھی پہلے یہی نقطہ نظر تھا، وہ خود بھی پہلے یہی کہتے تھے۔ مثال کے طور پر 1978 میں فرانسیسی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں امام خمینی نے کہا تھا کہ مذہبی قیادت خود ملک کا انتظام نہیں چلائے گی، علماء صرف عوام کی رہنمائی کریں گے۔ اسی انٹرویو میں جب ان سے متعین سوال کیا گیا کہ وہ خود بعد از انقلاب حکومت میں کوئی ذمہ داری لیں گے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میری عمر، میری خواہش اور نہ میری مذہبی حیثیت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں کوئی سرکاری عہدہ قبول کروں۔ انہوں نے کہا علماء مشورہ اور رہنمائی دینے کا فریضہ ادا کریں گے تاکہ نئی حکومت جبر و ظلم نہ کرے یا انقلاب کے مقاصد سے انحراف کے مرتکب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہی بات ان سے ہی نقل کر کے پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب، ان کی بہت تحقیقی کتاب ہے انقلاب ایران کے اثرات، اس کے اندر بھی انہوں نے پہلے خورشید صاحب اپنے ارشاد احمد حقانی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کے حوالے سے یہی چیز بیان کی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ انہوں نے خود بھی بتایا ہے، اور اس کے اندر تفصیل کے ساتھ انہوں نے مثال کے طور پر صفحہ نمبر 439 اس جگہ انہوں نے اس پہ زیادہ طویل بحث کی ہے، اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو میں یہاں سے تھوڑا سا اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس اختلاف میں، یعنی اس وقت جو مراجی میں اختلاف تھا، علماء میں اختلاف تھا، ولی فقی، ولایت فقیہ کے حکمرانی وغیرہ کے حوالے سے، وہ لکھتے ہیں کہ اس اختلاف میں ایک طرف تو آیت اللہ خمینی کے سابق شاگرد مثلا آیت اللہ بہشتی، اردبیلی، رفسنجانی، خامنائی، منتظری، باہنر، ناطق نوری، قدوسی اور موسوی تہرانی، یہ حضرات انقلابی حکومت کے ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ لوگ آیت اللہ خمینی کی نظریات کی روشنی میں شیعی سیاسی نظریات کے مطابق ایک مذہبی حکومت کے قیام کی حمایت کرتے تھے جو آخر میں ولایت فقیہ پر منتج ہوئی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو مذہب اور سیاست کو ایک دوسرے سے الگ رکھنا چاہتا تھا، اس میں آیت اللہ شریعت مداری، قمی، شیرازی، محلاتی اور زنجانی شامل تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ائمہ کے زمانے سے لے کر اب تک علماء کا کردار صرف ریاست اور معاشرے کی اخلاقی رہنمائی تک رہا ہے۔ خصوصاً شریعت مداری چاہتے تھے کہ علماء کو صرف قانون سازی کی نگرانی کرنی چاہیے۔ نمبر 3، معتدل رائے رکھنے والے علماء کے نزدیک ولایت فقیہ کا تصور اعلیٰ ترین مذہبی اور سیاسی اقتدار کسی ایک مجتہد یا مجتہدین کی کونسل میں کلیتاً مرکوز کر دینے کی وجہ سے روایات سے رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا
کہ مذہبی طور پر ایران نے بڑی تعداد میں مجتہدین رہے ہیں، شیعہ حضرات ان کو ان میں سے مرجع تقلید کے طور پر ایک کا انتخاب کرنے کا اختیار رہا ہے۔ وہ اس امر کے قائل تھے کہ سیاسی طور پر ولایت فقیہ کی جو تشریح کی گئی ہے وہ بہت محدود اور ناکافی ہے، یعنی علماء کی ذمہ داری صرف غریبوں اور یتیموں کی نگہداشت رہ گئی ہے۔ دیگر دینی رہنما جو انتہا پسند نظریہ رکھتے تھے، جیسے آیت اللہ طالقانی، جن کی ہمدردیہ مجاہد خلق سے 1969 سے تک برقرار رہی، اور علی شریعتی کے سابق استاد شیخ علی تہرانی کا مطالبہ تھا کہ شورا کا نظام قائم کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اسلامی حکومت کی بنیاد ہے۔ بہرحال ان تمام حالات کے باوجود امام خمینی اور ان کے شاگرد ولایت فقیہ کے اصول میں دینی اور سیاسی اختیارات کو مجتمع کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس کا ذکر ایران کو نئے آئین کے آرٹیکل 110 میں کیا گیا ہے۔ امام خمینی کے مطابق فقیہ امام غائب کی نمائندے اور رہبر کی حیثیت میں ریاست کا اعلیٰ ترین سربراہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان میں اس وقت ان کے وہاں پہ کے علماء اور ان سب کے اندر یہ اختلاف تھا، ٹھیک ہے۔ اس اختلاف میں آیت اللہ شریعت مداری کا جو نقطہ نظر تھا وہ بالکل واضح تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ علماء کو براہ راست حکومت اور اقتدار میں نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اب جواد نقوی صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ تاثر دیا، بلکہ یہ کہا کہ بھئی وہ خود ولی فقیہ بننا چاہتے تھے۔ یہ غلط بات ہے۔ وہ ولی فقیہ تھے، وہ مرجع تقلید تھے۔ وہ ایک عالم یا ایک مرجع تقلید کو یا ایک فقیہ کو باقاعدہ ایک سیاسی حکومتی سیاسی جو اقتدار ہے وہ اس کے دینے کے حق میں ہی نہیں تھے۔ اچھا، پھر وہ اختلافات اتنے بڑے، اور پھر اس کے آیت اللہ شریعت مدار پر بڑے عجیب قسم کے الزامات لگے، اور یہ بھی کہ بھئی چونکہ وہ ایک لاکھوں لوگ ان کے کی تقلید میں تھے، اور میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ آیت اللہ بروجردی کی بات سب سے بڑے مرجع تقلید تھے، امام خمینی صاحب جلا وطن تھے اس دور میں، تو اس وقت پھر آیت اللہ شریعت مدار صاحب جو ہے ان کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ ان میں سے ایک الزام یہ تھا کہ بھئی جو فسادات ہو رہے ہیں ایران میں، اور یہ جو مجاہدین خلق وغیرہ جس کو ایک منافقین خلق کہتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جانیں انہوں نے دی تھی انقلاب میں، تو ان کی طرف سے جو ایک مزاحمت تھی، یہ سب کچھ تھا، تو اس دوران یہ تاثر دیا گیا۔ اچھا، اب اس میں ایک ویڈیو چلائی گئی، اور جو میرے خیال سے ابھی یوٹیوب پہ کہیں موجود ہے، جس کے اندر آیت اللہ شریعت مداری کہتے ہیں کہ میں اللہ کے جناب میں استغفار کرتا ہوں اور اس کام سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اب اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کیا کام ہے۔ اچھا، اس کا ذکر مثال کے طور پر جو بہت ان کے جو قریب تھے آیت اللہ شریعت مداری کے شاگرد خاص، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فی سجن ولایت الفقیہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آیت اللہ سید رضا الصدر کی کتاب ہے۔ یہ کتابچہ ہے 60-70 صفحے کا۔ اس کے اندر انہوں نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ اس ویڈیو کی کیا حقیقت ہے، کس طرح ان سے جبر کیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا، کس طرح سے آ کے ان کو دھمکایا گیا، بلکہ جو ایک اس دور میں جلاد کے نام سے مشہور تھا، جو لوگوں کو بغیر مقدمات سنے کاروائی وہ پھانسیاں دیتے تھے، اپنا چھتوں سے گرا کے لوگوں کو مارے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس نے آ کے شریعت مدار صاحب کے منہ پہ ایک تماچا بھی لگایا، یعنی اس حد تک بات گئی۔ پھر جب بعد میں آیت اللہ شریعت مدار بیمار ہوئے تو ان کو قم سے تہران لے جانے میں بھی اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر بڑی مشکل سے ان کو لے جانے دیا گیا۔ اس کے بعد ولایت فی سجن ولایت الفقیہ آیت اللہ سید صدر رضا صدر چونکہ ساتھ ساتھ تھے، اور یہ وہ بندہ ہے جن کے لیے آیت اللہ شریعت مداری نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ یہ پڑھائیں گے۔ پھر اس کا جو مسائل وہ سب انہوں نے لکھا ہے۔ تو پھر اس کا ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ ان کا علاج اگر یہ باہر چلے جائے تو یہ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ تو اس وقت بقول سید رضا صدر کے اور کچھ اور محققین کے ان کو اجازت نہیں دی گئی، ان کو نہیں جانے دیا گیا، وہاں پر علاج کے لیے نہیں جانے دیا گیا۔ اسی طرح جو دوسری ایک کتاب ہے وہ ہے بہت مشہور کتاب ہے الثورۃ اليائسہ، ٹھیک ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی اس کتاب کے مصنف نے یا مؤلف نے یہ بتایا ہے، ڈاکٹر موسیٰ موسوی صاحب نے، الثورۃ البائسہ، ٹھیک ہے۔ یہ تقریباً 220-22 صفحے پر مشتمل کتاب ہے الثورۃ البائسہ۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ آیت اللہ شریعت مداری کے ساتھ اس وقت امام خمینی اور ان کے ساتھیوں نے، اور جو انقلاب کے بہت زیادہ اس کو جنہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا سارا کچھ، کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، اور ان کو بلکہ آیت اللہ جنہوں نے یہ کتاب ان کی جو شاگرد خاص تھے انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے سید رضا صدر نے کہ یہ قتل ہے، یعنی شریعت مداری صاحب کو علاج معالجے کی ساری سہولتیں نہ مل دے کر اور ان کو علاج کے لیے نہ جانے دے کر ان کا قتل کیا گیا۔ اسی طرح عبد المجید خان صاحب
اسی طرح محمد صلاح الدین صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مرزا عسکری حسین صاحب، جتنے لوگ جنہوں نے انقلاب ایران پہ کتابیں لکھی، کام کیا، ان سب نے اس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، کسی نے اختصار کے ساتھ، کہ آیت اللہ شریعت مدار کون تھے، ان کا امام خمینی سے کیا اختلاف تھا۔ وہ محض علمی فکری اختلاف تھا، چونکہ اس وقت جوش، جذبہ اور جنون اس حد تک لوگوں کے اندر ڈالا گیا ہوا تھا، یا لوگ تھے ایک طبقہ، تو وہ ہر اس بندے کو جو فکری یا نظریاتی بھی اختلاف کر، اس کو ضد انقلاب، اب بھی اسے ضد انقلاب کہہ کر کردار کشی کی جاتی ہے۔ کبھی اس کو امریکہ کا ایجنٹ، کبھی اس کو لندن کا، برطانیہ کا ایجنٹ، کبھی اس کو اسرائیل کا ایجنٹ صاحب کہا جاتا ہے۔ یہ معمول کی بات ہے، ابھی انشاءاللہ یہ گفتگو کی بعد بھی لوگ یہ کہیں گے، اور کہا لوگوں نے، خیر وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں یہاں پر صرف ایک کتاب سے اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ شریعت صدر کے اوپر الزام کیا تھا، اور اس کی بنیاد پر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی۔ یہ ایک کتاب ہے ڈاکٹر منوچہر محمدی صاحب، ان کی کتاب ہے اسلامی انقلاب کا پس منظر اور اس کے نتائج۔ چونکہ یہ بندہ جو لکھنے والا ہے یہ خود بہت شدید انقلابی ہے، اور یہ باقی سب لوگوں کو انہوں نے بہت رگیدہ ہے اپنی کتاب میں، سب کو غلط ثابت کیا ہے، صرف امام خمینی اور ان کے حامی علماء اور ان کے حامی سیاستدانوں کو ہی اس کے اندر پروموٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک طرح سے انقلاب کے شدید حامی کی طرف سے لکھی گئی کتاب، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ صفحہ نمبر 222، قطب زادہ کے توسط سے آیت اللہ شریعت مداری کی آگاہی میں انجام پانے والی امریکی تختہ الٹنے کی سازش کا انکشاف بھی تیسرے انقلاب کی اہم کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے۔ شیعوں کے ایک مرجع تقلید آیت اللہ سید محمد کاظم شریعت مداری، آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد ان کے ایک جانشین مراجع میں سے ایک مرجع کی حیثیت سے سامنے آئے، اور آیت اللہ سید محسن حکیم کے وفات پر محمد رضا شاہ پہلوی کی طرف سے اس یعنی شریعت مداری کے نام تعزیت کا پیغام بھیجنے کے پیش نظر حکومت کے منظور نظر مرجع تقلید کے طور پر معین ہوئے۔ آیت اللہ شریعت مداری حوزہ علمیہ قم کے اعتدال پسند اور اصلاح طلب علماء میں سے تھے جو انقلابی طور طریقوں کے مخالف تھے۔ وہ اسلامی حکومت کی طرف تدریجی حرکت کا عقیدہ رکھتے تھے۔ آیت اللہ شریعت مداری نے 1963 میں امام خمینی کے ہمراہ پہلوی حکومت کے خلاف مبارزہ شروع کیا تھا، حالانکہ یہ اس سے پہلے کیا تھا، لیکن اس کا طرز عمل امام کے برعکس پرامن اور اصلاح طلبانہ تھا۔ اس نے انقلابی، اب دیکھیں ترجمہ کرنے والے نے بھی، یعنی ایک مرجع تقلید ہے، وہ نائب امام ہوتے، بھائی آپ سے ان کا علمی فکری اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن احترام شائستگی کو کس حد تک بالائے طاق رکھا جاتا ہے۔ واحد کا صیغہ انہوں نے کی جگہ اس نے، یہ اردو ترجمہ کرنے والے نے، ظاہر سی بات ہے۔ خیر، اس نے انقلابی تحریک کے عروج پر سلطنت کے تحفظ اور ملک کے آئین پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا، جس کے نتیجے میں امام کے حامی علماء نے اس کی مخالفت کی۔ آگے ہے، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ شریعت مداری صف اول کے علماء کی حیثیت سے ابھرے اور حزب جمہوری اسلامی کے مقابلے میں حزب خلق مسلمان تشکیل دینے میں پہل کی۔ اس پارٹی کے افراد نے تبریز میں کچھ سرگرمیاں کر کے اس شہر کے ریڈیو اور ٹی وی پر 3 دن تک قبضہ کر لیا۔ 1982 میں تختہ الٹنے کی سازش کا انکشاف ہونے پر معلوم ہوا کہ آیت اللہ شریعت مداری اس سازش سے باخبر تھے، لیکن اس کی تائید نہیں کی تھی۔ اس نے ٹی وی پر سازش سے باخبر ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کے بعد حوزہ علمیہ قم کے اساتذہ کی تنظیم جامعہ مدرسین حوزہ علمیہ قم نے تاریخ شیعہ میں اپنی نوعیت کے اقدام سے ان سے مرجعیت چھین لی۔ اس کے بعد مرتدم تک شریعت مداری خانہ نشین رہے۔ نہ صرف خانہ نشین، یہ تو انہوں نے بہت ہلکا کر دیا، ان کو جس انداز سے ٹارچر کیا گیا، ان کو سب و شتم کیا گیا، کردار کشی کی گئی، اور جس طرح پاسداران کے لوگ ان کے دروازے پہ جا کر جس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، وہ سب تاریخی کتابوں میں ان کے یعنی دیکھیں نا، جبر کے اس ماحول میں بھی کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو نکال کر ان کو کتابوں میں محفوظ کیا، ورنہ تو ہمارے سامنے تاریخ کا ایک ہی رخ ہوتا، جس کو سید جواد نقوی صاحب اور ان جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ خمینی کے قتل کے منصوبے میں شریک تھے، فتویٰ دیا۔ تو یہ میں نے کتاب اس لیے پیش کی، یہ انقلاب کی شدید ترین حامی اور اس کے بہت بڑے پیروکار کی کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے یہ بتایا
کہ بھئی وہ جو تختہ الٹنے کی سازش تھی اور پھر اس کے بعد اس سے باخبر تھے، لیکن آیت اللہ شریعت مداری نے اس کی تائید نہیں کی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ تائید کی بھی ہے تو یہ اس دور کی جو ایک لڑائی تھی داخلی انقلاب کے بعد جو کچھ ہوا، اس کے اندر بہت سارے گروہ تھے، یعنی خمینی صاحب ایک طرف تھے اور ان کے تصور سے بالکل مخالف علماء کا پورا گروہ تھا، ایک اصلاح پسند گروہ تھا، یہ سارے کچھ تھے، لبرلز کی، سیکولرز کی، سوشلسٹ لوگوں کی تو میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مذہبی لوگوں کے درمیان اندر کی بات کر رہا ہوں۔ تو چونکہ میرا ارادہ اس پہ بہت مختصر بات کرنے کا تھا، لیکن بہت طویل گفتگو ہو گئی، ورنہ اس حوالے سے بہت مواد موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ اختلاف کیا تھا اور اس اختلاف کی بات کیا ہوا، اور صرف شریعت مدار نہیں، بہت سارے علماء کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ میں سے جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ ہمارے اس گفتگو کو سن لیں، جو اس میں انشاءاللہ آپ کو ایک تو انقلاب ایران کا پس منظر اور پیش منظر دونوں کے حوالے سے وہ 30-40 کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ ہے جو اس میں ہم نے پیش کیا ہے۔ تو بس یہ آپ کو اس حوالے سے بتانا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ شریعت مدار کے حوالے سے وہ جو لوگ کہتے ہیں اور ان کی نمائندگی جو سید جواد نقوی صاحب نے کی، یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ آپ ایک شخص پر، ایک مرجع تقلید پر، ایک امام عالم پر، ایک فقیہ پر آپ یہ الزام دھرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، دیکھیں وہ معصوم نہیں ہوتا، انسان کر سکتا ہے۔ اب خمینی صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ جس طرح ان کی کردار کشی کرتے ہیں اور جس طرح ان کی شخصیت کو ایک جلاد اور ایک بہت ظالم شخص کے طور پر پیش کرتا تو وہ بھی ایک پورا ایک نیریٹو موجود ہے، ایک پورا ایک بیانیہ موجود ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے۔ حقائق آپ بیان کریں، جو ہے فیکٹ آپ بیان کریں، اس کا نتیجہ آپ جو نکالتے ہیں، اس پہ آپ کی جو رائے بنتی ہے اس کا ٹھیک، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کم سے کم حقائق تو درست طور پر پیش کرنے چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت مدار صاحب کا ایسا کوئی تھا نہیں، اور خود ان کا ایک ویڈیو جو چلائی گئی اس کے حوالے سے محمد رے شہری نے بھی اپنی جو یادداشتوں پر کتاب لکھی ہے، آیت اللہ منتظری نے بھی اپنی یادداشتوں کی جو کتاب، اس میں بھی اس پورے کا ذکر ہے۔ تو محمد رے شہری صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ وہ جو ان کا ہم نے ویڈیو ریکارڈ کیا تھا وہ تقریباً 4-5 گھنٹے پر مشتمل ہے، اس میں سے چند سیکنڈ کا ایک کلپ چلایا گیا، اور پھر آیت اللہ منتظری وہ خود بھی چونکہ اس وقت شریعت مداری کے مخالف کیمپ میں تھے، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ جو کچھ وہ تاریخ کے اندر محفوظ ہے، تو خود آیت اللہ منتظری صاحب بھی شریعت مداری کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے وہ بھی انہوں نے کچھ باتیں کی ہوئی، وہ پھر کبھی انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم بیان کریں گے۔ تو سید جواد نقوی صاحب سے ہماری یہ مؤدبانہ درخواست ہے، ہم ان کو جتنا ہم نے پڑھا سنا ہے اور جتنا ہم نے امام خمینی کو پڑھا سنا ہے، اس کے بعد ہماری تو ابھی تک دیانتدارانہ رائے یہی ہے کہ اس وقت فکر خمینی کے علمبردار ہیں، وہ حقیقی علمبردار ہیں۔ فکر خمینی کے علمبردار ہونے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ ہم یا کوئی بھی آدمی وہ خمینی صاحب کی فکر کو 100% درست سمجھتا ہے، یا ان کے ترجمان اور ان کے شاعری اور ان کے علمبردار ہونے کو جیسے سید جواد صاحب کو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اس وقت پاکستان میں حقیقی علمبردار ہے فکر خمینی کے، لیکن اس کے اندر انسان کو گفتگو کرتے ہوئے کم سے کم حقائق درست طور پر بیان کرنے چاہیے۔ بس اسی بات کو کہنے کے لیے ہم نے ایک تھوڑی سی لمبی نشست اور گفتگو ہو گئی، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔